بیمار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار کا التزام نہیں کرتے ہیں. بہت اچھا موقع ہے، فری ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذکر و اذکار خوب کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے گناہ کو معاف فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ان کی بیماری کا خاتمہ بھی کر دے. تو ذکر و اذکار کرنا چاہیے. ذکر و اذکار کے لیے تو ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں کہ اس پر اللہ نے اس قدر عظیم ثواب مقرر کیا ہے کہ ہم اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ثواب ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنے عظیم کلمات ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، خاص طور سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں جو سید الاستغفار ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے دیکھیں آپ، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ وہ حقوق العباد کی معافی تلافی نہیں کراتے ہیں. ایک بندہ بیمار ہے، سیریس ہو گیا ہے، یا اگر سیریس نہیں بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس نے جو غلطی کی ہے بندوں کے حوالے سے نا وہ اپنی غلطی کی معافی کرا لے ان سے. بہت کم لوگ ایسے ہیں سماج کے اندر جو اس طرف جاتے ہیں. ہم تو بیمار ہو گئے لیکن یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کتنے دنوں تک رہیں گے. حالانکہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اسے اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کتنے دنوں تک ہم رہیں گے. جو بیمار نہیں ہوتا اس کو بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت دنوں تک رہیں گے. موت تو آنی ہے سب کو، پتہ نہیں کس لمحے میں موت آ جائے. لیکن جو بیمار ہے خاص طور سے اس کو اس طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے کسی کے حوالے سے غلطی کی ہے، کسی کے حق کو مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، تو ان سے معافی تلافی کرانی چاہیے. ان کو فون کر کے بلانا چاہیے اپنے پاس، یا اگر نہیں آتے ہیں تو فون پر ہی جو ہے اپنی غلطی کی معافی کرا لینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہے دنیا کے اندر؟ کوئی انسان نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات سے پہلے 5 روز پہلے جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تھے تو منبر پر بیٹھے اور صحابہ سے کہا، کیا کہا؟ جس کسی کو پیٹھ پر کوڑا میں نے مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے. آپ دیکھیے، دنیا کا، کائنات کا سب سے عظیم انسان وفات سے 5 روز پہلے مسجد نبوی میں آ کر کے صحابہ سے یہ درخواست کرتے ہیں، صحابہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آؤ، تم میں سے اگر میں نے کسی کے پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے. کسی کو کسی بھی طرح سے میں نے ستایا ہے تو میں اس کے سامنے حاضر ہوں. یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اس طرح کی درخواست کرتے تھے صحابہ سے کہ اگر تم میں سے میں نے کسی کو ستایا ہے تو آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے. تو اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بلائے، جس کو جانتا ہے، جس کو اس نے تکلیفیں دی ہیں، ان لوگوں کو بلائے اور ان سے معافی تلافی کرا لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بھی ذہن میں رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، اور تواضع اور خاکساری اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. یعنی جو جھک جائے نا، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھک جائے، اللہ اس کی عزت اور مقام کو بڑھا دیتا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں، یہ حدیث بھی ذہن میں رہنی چاہیے. جو لوگ بیمار ہیں اور جو لوگ بیمار نہیں ہیں، سارے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من کانت له مظلمہ لأخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل الا یکون دینار ولا درہم. ان کان له عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ او فحمل علیہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی کا ظلم اپنے کسی بھائی پر، جس نے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے، جس آدمی نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے، اس کے عزت کے حوالے سے، اس کے آبرو کے حوالے سے، یا کسی اور شکل سے اس پر ظلم کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے. قیامت کے دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے، یعنی موت آنے سے پہلے معاف کرا لے. جس شخص کو موت آ گئی وہی اس کے لیے قیامت ہے. موت آنے سے پہلے معاف کرا لے. کیوں معاف کرا لے؟ اس لیے کہ اس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں آئیں گے. اس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں آئیں گے. اس دن عمل صالح میں سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. عمل صالح میں سے جو کچھ آپ نے کیا ہے نا عمل صالح، اسی سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے اوپر تھوپ دی جائیں گی. تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے. بیمار جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ عمل کرنا چاہیے، اور جو لوگ بیمار نہیں ہیں، کسی پر ظلم کیے ہیں، ان کو بھی معافی تلافی کرا لینا چاہیے. یاد رکھیے، وہ ایک ایسا دن ہوگا، اللہ نے قرآن کے اندر سورہ معارج میں نقشہ کھینچا ہے، آپ دیکھ لیجیے. اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ
وصاحبته واخيه وفصيلته التي طويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه کلا انها لظى نزاعۃ للشوا. بہت لمبا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن لوگ جو ظالم ہوں گے, جو گنہگار ہوں گے, اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کو دینا چاہیں گے کہ میرا بیٹا ہے, اللہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, یہ میرے قوم کے لوگ ہیں, سماج کے لوگ ہیں, اللہ ان سب کو لے لے اور مجھے معاف فرما دے. حالانکہ ان کا مالک نہیں رہے گا, لیکن اس کی سوچ کو اللہ نے بیان کیا ہے. یہاں تک انسان کہے گا اللہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کے عوض میں مجھے جو ہے غلطیوں سے پاک کر دے, میرے گناہوں کو دھو دے, مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے, ساری دنیا لے لے, دنیا کی ساری چیزیں لے لے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, مگر کہے گا. سوچ تو دیکھیے, اللہ نے اس سوچ کو بیان کیا ہے. لیکن اللہ کیا کہے گا, کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا. اللہ تعالیٰ اس کو شعلوں کے حوالے کر دے گا. وہ شعلے اور آگ اس کی چمڑیوں کو کھینچ ڈالیں گے.